بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ پچھلی ویڈیو میں جس کا موضوع تھا بازار کی بے دینی زندگی کے تمام شعبوں کو بے دین بنا دیتی ہے، اس میں نے عرض کیا تھا کہ بازار یہ گڑھ ہے بے دینی کا۔ بازار کی بے دینی اگر کنٹرول نہ ہو تو بازار سے ہی آوارگی پھیلتی ہے، بازار سے بے دینی پھیلتی ہے، بازار سے گمراہی پھیلتی ہے، کیونکہ دنیا کاپی مسجد کو نہیں کرتی، مسجد کی زندگی کو دنیا کاپی نہیں کرتی، مدرسے کی زندگی کو دنیا کاپی نہیں کرتی، خانقاہ کی زندگی کو دنیا کے عام لوگ کاپی نہیں کرتے۔ عام لوگ کاپی کرتے ہیں بازار کو، بازار میں جیسے ہو رہا ہوتا ہے اس کی نقل وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کرتے ہیں۔ بازار کی بے دینی دنیا کے لیے فیشن بنتی ہے، ٹرینڈ بنتی ہے۔ بازار میں اگر دینداری اور اتباع سنت کا رنگ غالب ہے تو دینداری معاشرے کا حسن بن جاتی ہے، اور اسی بازار میں اگر لادینیت، آوارگی، گمراہی کا رنگ غالب ہے تو پھر بے دینی معاشرے کا حسن بن جاتی ہے۔ بازار کی زندگی کو جب دین سے الگ رکھا جاتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہو جاتا ہے؟ انجام پھر ہوتا ہے کہ پھر سمبل آف لائف سٹائل، پھر دینی لباس، دینی روایات، یہ پھر لائف سٹائل نہیں بنتی، بلکہ مغرب کی نقالی، آواروں اور گمراہ لوگوں کی نقالی پھر سمبل بن جاتی ہے، فیشن بن جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں ایک جگہ نہیں، بہت سارے مقامات پر مسجد اور بازار کے تلازم کا درس دیا۔ سورہ جمعہ میں پچھلے ویڈیو میں نے عرض کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ آیت، پھر فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، یہ آیت، اسی طرح واذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ۔ اس آخری آیت میں یہ کہ بازار کو مسجد پہ، دنیا داری کو دینداری پہ غالب نہیں ہونے دینا ہے۔ تلازم ہو، لیکن تلازم اس انداز کا کہ دنیا داری پہ دینداری غالب ہو۔ اسی طرح اسی تلازم کو قرآن کریم نے ایک اور جگہ بھی بیان کیا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، سورہ نور میں، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ اللہ کا حکم ہے کہ مسجدوں میں اللہ کے دین کو، اللہ کے ذکر کو بلند رکھا جائے، ذکر و اذکار سے، نماز سے، عبادات سے مسجدوں کو آباد رکھا جائے۔ پھر آگے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یہ جو بازار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہیں ان کی تجارت، ان کا کاروبار انہیں غافل نہیں کر سکتا اللہ کے دین سے،
نماز کی پابندی سے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی پابندی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حساب کے دن سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے دین اور دنیا میں امتزاج رکھنے والے، دین کو دنیا پہ غالب رکھنے والے، انہیں کیا ملے گا؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ انہیں پھر ان کا صلہ بہت بہترین دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں، یعنی ان کے کاروبار میں، ان کی کمائی میں، ان کی دکانداری میں اللہ تعالیٰ اور برکت دے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اللہ خوب سے خوب روزی دیتا ہے۔ اب یہاں بھی اجتماع ہو رہا ہے، لہذا بازار وہ ہے کہ جس میں لازمی طور پر اعمال سے آباد مسجد ہو۔ اعمال سے آباد مسجد ہوگی تو اس کا ارد گرد متاثر ہوگا۔ جہاں بازار میں اور مسجد میں تلازم نہ ہو، جہاں دینداری کا بازار پہ غلبہ نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، حضرت شعیب سلام علیہ کے واقعے میں، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے 10 جگہوں پہ 10 مقامات پہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قوم شعیب دین کی تکذیب کے جرم کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑے جرم میں مبتلا تھی، جس کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب سلام علیہ کی خاص طور پر بعثت ہوئی تھی، وہ بازار کی بے دینی کا خاتمہ تھا۔ کیونکہ وہ ان کی قوم بازار میں دین کی شمولیت کو، دین کی مداخلت کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے دین کو مسجد اور خانقاہ تک محدود ہونا چاہیے، عبادت گاہوں تک محدود ہونا چاہیے، ہمارے کاروبار میں، ہمارے بازار میں دین کی مداخلت کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو 10 مقامات پہ اللہ تعالیٰ جب انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا کیا حشر کیا۔ قرآن ان کے اس برے انجام کا بھی ذکر کرتا ہے، لیکن یہاں بہت سے لوگ تعویل کر سکتے ہیں کہ جی وہ تو کافر تھے، انہیں بازاری جرائم کی وجہ سے انہیں سزا نہیں ہوئی، بلکہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے، کفر کرنے کی وجہ سے تکذیب ہوئی۔ اس لیے قرآن کریم نے خصوصیت کے ساتھ پورے ایک رکوع میں، ایک رکوع سے 2 رکوع بلکہ کہہ لیں، کہ دونوں میں تقریباً یہی ذکر چل رہا ہے، سورہ اعراف کی جو صراحت کے ساتھ جس کا ذکر ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے لے کر 171 تک پورا رکوع ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ۔ یہ پورا رکوع ہے، اس کے اندر قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ مسلمان تھے اور اللہ پہ ایمان اور دینداری کی پابندی ہی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لوگ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کرتے تھے، مسلمان تھے، اسی لیے ہفتے والے دن عبادت کرتے تھے، پورے 24 گھنٹے عبادت گاہوں کو دین سے آباد کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی آزمائش کی کہ یہ کاروبار پہ دینداری کو غالب رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، دین کے لیے دنیا کے نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش یہ کی کہ عام دنوں میں مچھلیوں کا شکار ہوتا نہیں تھا، مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں، لیکن ہفتے والے دن سمندر کی مچھلیاں کناروں پہ آ جاتی تھیں، یہ لوگ دیکھتے تھے ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ تو اس وقت کے جو کچھ لوگ ہیں نا، جو دین میں اجتہاد کا ان کو بڑا حیضہ ہوتا ہے، انہوں نے یہاں اجتہاد کیا۔ اجتہاد یہ کیا کہ بھائی پکڑنے سے قرآن نے ہمیں منع کیا ہے، خود پھنس جائیں اسے تھوڑی منع کیا ہے، لہذا انہوں نے اپنے اپنے حلقوں، اپنی اپنی جگہوں تک انہوں نے جال بچھائے، اور مچھلی آتی تھی اندر جو ہے وہ مچھلیاں بند ہو جاتی تھی اور وہ واپس نکل نہیں سکتی تھی، اور پھر یہ لوگ اتوار کے دن آ کے وہ مچھلیاں لے لیتے تھے۔ یہ جو شہر تھا سمندر کے کنارے تھا اور لاکھوں پہ مشتمل تھا، اور اس شہر کا نام تھا ایلا، اور یہ بحر قلزم، بحر احمر کے ساحل پہ واقع تھا۔ اور اس لیے بھی انہوں نے یہ ہیلا کیا، یعنی دین ترک دین نہیں کیا،
لیکن دین کے حکم میں ہیرا پھیری کی، ہیلے سے کام لیا، اور ایک بڑی تعداد نے اس جرم کا ارتکاب کیا۔ ایک مخصوص طبقہ تھا، دیندار طبقہ تھا، انہوں نے نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو نہیں کیا، لیکن خود اس برائی سے بچ گئے، اپنے آپ کو بچایا۔ انہوں نے کہا یہ جانے انہوں نے اپنی قبر میں سونا ہے، ہم نے اپنی قبر میں سونا ہے۔ خود پابند ہوئے دین کا، لیکن دوسروں کو پابند بنانے کی، اس برائی سے روکنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ اور علماء کا ایک قلیل طبقہ تھا، انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جو سمجھانے والے تھے دنیا کے حوالے سے وہ نقصان پہ نقصان انہیں ہو رہا تھا، جو اس برائی کے دھندے میں مبتلا تھے انہیں لاکھوں کا فائدہ ہو رہا تھا، لاکھوں کا فائدہ ہو رہا تھا۔ تو آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دین کے پابند نقصان میں اور بے دینی پہ چلنے والے وہ فائدے میں۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ بازار کے دین کو ٹھکرانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بندر بنا دیا، کلمہ گو ہونے کے باوجود۔ تو خطرہ ہے کہ کہیں آج جو ہم نے فحاشی کو، لادینیت کو ہم نے بازار کی شناخت بنا لی ہے، اور اس میں دیندار اور غیر دیندار کا فرق ختم ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو اس عبرتناک سزا کا کہیں ہم شکار نہ ہو جائیں۔ اس تعلق سے میری چند تجاویز ہے کہ ہم بازار پہ دین کو کیسے غالب رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو مختصر دین کی روشنی میں جو تجاویز ہیں وہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔